ترین ترجیح ہے محفوظ کیا جائے. نہتے لوگوں پر، معصوم لوگوں پر وہ ظلم کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں. یہ زخمی موجود ہیں، یہ منہ بولتا ثبوت ہے. لیکن آپ کی ہمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ ان تکالیف کے باوجود آپ اپنی جگہ پر قائم ہیں، آپ کے حوصلے بلند ہیں، اور آپ نے اپنے گھر بار چھوڑے نہیں ہیں. آپ یہاں سے آپ نے نقل مکانی نہیں کی. یہ ہے آپ کا کمٹمنٹ، یہ ہے آپ کا واسطہ اس دھرتی کے ساتھ، اس وادی کے ساتھ، اس مٹی کے ساتھ. آپ کا یہ انس ہے، یہ اس کا لگاؤ ہے، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی. فتح آپ کی اس لیے ہوگی کہ آپ سچ پر ہیں، حق پر ہیں. دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، یہ اور بات ہے کہ مصلحتوں کے تحت اور تجارتی جو ان کی ضروریات ہیں اس کے تحت وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. لیکن دنیا جانتی ہے کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے. انشاءاللہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو غیر قانونی طور پر قابض ہے ہندوستان کی فوج، وہاں بھی پیغام بڑا واضح ہے کہ ہندوستان سے اور 5 اگست پچھلے 2019 کے بعد اقدامات کے بعد جو نفرت کی لہر وہاں پھیلی ہے، آج کوئی کشمیری باعزم باغیرت کشمیری آج ہندوستان کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پابند ہے، بند ہے. سری نگر کی جامع مسجد بند تھی، تالے تھے، لیکن ذہنوں پر اور دلوں پر تالے نہیں لگتے. ذہن آزاد ہیں، سوچ آزاد ہے، آواز دبی ہوئی ہے، آواز بند کی ہوئی ہے، کمیونیکیشن چینلز بند کیے ہوئے ہیں، لیکن ذہنوں کی سوچ بند نہیں کی جا سکتی. دبائی جا سکتی ہے وقتی طور پر، بند نہیں کی جا سکتی. ہم پاکستان کے شہری، پاکستان کا بچہ، پاکستان کی منتخب حکومت اور پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ہم میں 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، مسئلہ کشمیر پر ہم ایک ہیں. ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کشمیریوں کی آواز ہم مل کے اٹھائیں گے انشاءاللہ. دنیا کے جس فورم پر جائیں گے، آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں عمران خان صاحب بحیثیت کشمیر کے سفیر، آپ کا یہ خادم بحیثیت آپ کے وزیر خارجہ. ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کی ترجمانی کریں، آپ کے جذبات کی عکاسی کریں، اور دنیا کا ضمیر جھنجھوڑیں اور ان کے سامنے حقائق رکھے کہ حقیقت یہ ہے. ہندوستانی پروپیگنڈا 100 کر سکتے ہیں کہ حالات معمول پر آ گئے ہیں، معمول کے قریب نہیں ہیں حالات. اگر معمول پر آ گئے ہیں تو آج سری نگر کے تالے کھول دو. آج اگر حالات معمول پر ہیں تو وہ شہداء کی میتیں کیوں نہیں دی جاتی، ان کے ورثاء کو کیوں نہیں دی جاتی؟ اس لیے کہ وہ محسوس کرتے ہیں وہ شدت کی آگ جو ہے، وہ جذبات کی آگ جو ہے، ان کو ہندوستان کی فوج کو اس کا احساس ہے. 9 لاکھ جو لوگ وہاں تعینات کیے گئے ہیں، بلا وجہ تعینات نہیں کیے گئے، اس لیے کہ خائف ہیں، ڈرتے ہیں، نفسیاتی طور پر دباؤ میں ہیں. اسلحہ ہے، لیس ہیں، لیکن ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، نفسیاتی طور پر گر چکے ہیں، اور نفسیاتی طور پر آپ کی فتح ہو رہی ہے. انشاءاللہ وقت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ، آپ کے درد میں، آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں. یہی پیغام لے کر ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ کو سلام پیش کرنے، آپ کے حوصلے کو، آپ کے جذبے کو سلام کرنے، اور کہنے کے لیے آپ کشمیری، پاکستانی اور پاکستان کی بہادر افواج، ہم ایک جان دو کالب ہیں. ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارا مقصد، ہماری منزل، جیسے ہم نے کہا، میں نے آج سے 2 دن پہلے پریس کانفرنس میں کہا، یہ کشمیر ہائی وے اب سری نگر ہائی وے کہلائے گا، اس لیے کہ ہماری منزل سری نگر ہے، اور وہ دن دور نہیں. پتہ نہیں ہم ہو نہ ہوں، لیکن مجھے یقین ہے، ایمان کی حد تک یقین ہے کہ پاکستانی جوان، پاکستانی فوج اور پاکستان کا حریت سے بھرپور کشمیری ایک دن جامعہ مسجد سری نگر میں
شکرانے کے نفل ادا کرے گا. وہ دن دور نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ دیکھیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.